اما بعد سامعین محترم، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز جمعرات کو سمار والی پیر کو 14 اگست ہوگی۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جو اس دن میں ہمیں حاصل ہوئی۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں کہیں پہ بھی پوری دنیا کے اندر پاکستان ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت بڑے بڑے اسلامی ملک اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے امن میں ہیں اور قائم ہیں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں جس وجہ سے بیٹھتے ہیں، جب تک ہم پاکستان کے حوالے سے دو چار بیہودہ باتیں نہ کریں ہماری مجلس گرم ہی نہیں ہوتی، مجلس سجدی نہیں ہے۔ ایک اگر کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا تو دوسرے کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اس سے بڑھ کے کوئی بات کروں تاکہ میں نمایاں ہوں، اور تیسرے کی یہ خواہش ہوگی میں اس سے بھی بڑھ کے کوئی بات کہہ دوں تاکہ میں ان دونوں سے زیادہ نمایاں ہوں، اور پھر لوگوں میں یہ بات ہو کہ فلاں بندہ تو پاکستان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، اور میرا نام ہو جائے کہ میں میرا بہت جذباتی قسم کا بندہ ہوں، میں بڑا کوئی بہت اصول پسند قسم کا بندہ ہوں، میں بڑا کوئی نظم و ضبط والا بندہ ہوں کہ بس ایسی بات کروں نا کہ ایسی کی تیسی کر کے رکھوں پاکستان، تو ایک ماحول بن گیا۔ اور ماحول اس وجہ سے بنا ہے کہ ہم دو چیزوں میں فرق نہیں کر پائے۔ یہ ماحول بننا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم دو چیزوں میں فرق نہیں کر پائے۔ ایک ہے ریاست پاکستان اور ایک ہے حکومت پاکستان، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے ریاست کو اور حکومت کو مکس کر دیا۔ جب ریاست اور حکومت مکس ہو گئی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم ریاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے حوالے سے اگر محبت ہے تو اور طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، نفرت ہے تو اور طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس چکر میں ریاست پاکستان کو بھی روڑا لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر یہ کہا جائے مہنگائی نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا، میں اگر یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں مہنگائی تو ہے نہیں، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، تو جھوٹ ہے، بہت بڑی مہنگائی ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں یہ کہوں جی یہاں پہ تو بالکل پرسکون ماحول ہے، بالکل امن امان ہے، کسی قسم کی کوئی مطلب غلط ہے نہیں، ہر شہری اپنے جان مال عزت آبرو کے حوالے سے 100% محفوظ ہے، بات غلط ہوگی، نہیں ہے، یہ بات غلط ہوگی، نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، بد امنی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بد انتظامی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس سب کا جو یہ ماحول گندا ہوا ہے یہ اس میں ریاست کی کہاں پہ کمی بتائی جا رہی ہے؟ تو حکومت کا کام ہے نا، اور حکومت سے بڑھ کر خود ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھنے کے بعد ہم ریاست کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، ملک ہی ایسا ہے، یہ تو ایسا ملک ہے، یہ تو ایسا ملک ہے، یہ تو ایسا ملک ہے، اور یہ ساری باتیں کر کر کے
آپ کو بھی کوس سے ہوتے ہیں اور ملک کے خلاف باتیں بھی کرتے ہوتے ہیں. اس سے ہمارے اوپر غلطی ثابت نہیں ہوتی, ہمارا ملک کے ساتھ مخلص ہونا ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں 75 سال کتنے سال گزر گئے, بہت ساری حکومتیں آئی ہیں, بدلتی رہی ہیں, سیاسی حالات بدلتے رہے ہیں, حکومتیں بدلتی رہی ہیں, پالیسیوں کے اندر رد و بدل ہوتا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئی جس سے ہمارا قطعی طور پہ کسی قسم کا اتفاق نہیں تھا, 100% اختلاف رہا. لیکن اس کے باوجود آپ کا اختلاف حکومت سے ہو سکتا ہے, آپ کا اختلاف پالیسیوں سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ اختلاف کریں ریاست کے ساتھ, یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. یہ آپ کے حقوق بندی کو ثابت نہیں کرے گا. اگر ہم یہ لوگ یہ بات کریں تو کچھ جگہ کسی درجے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے پاکستان عارض وجود کے اندر آیا, دینی طبقہ خاص طور پہ اس کا نشانہ رہا, ان پالیسیوں کا نشانہ رہا, حکومتوں کا نشانہ رہا. تو یہ کوئی طبقہ بات ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. عام آدمی اٹھ کے اس کو یہ ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ آپ کو اس دھرتی کو ماں کی طرح پالا نہیں, اناج غلہ سب کچھ کھیتی باڑی اب یہیں پہ ہوتا رہا, یہیں سے سارا کچھ نکلتا رہا, یہی ہم کھاتے پیتے رہے, ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, جوان ہوئے, شادیاں ہوئی, بچے ہوئے, کاروبار کیا, یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ کھائیں ہم یہاں کا, پہنے ہم یہاں کا, استعمال ضروریات کی چیزیں ہم یہاں کی کریں, اور گم گئے ہم اور لوگوں کی اور یہاں کی برائیاں کریں. کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اس طرح کی گفتگو کر کے پاکستان کے حوالے سے جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں, بہت غیر محتاط ہو کے جب گفتگو کرتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ نعمت کی ناشکری ہے. بہت بڑی نعمت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ صرف پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, یا پاکستان کے رہائشیوں کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ملکی سطح پہ کہا جائے تو بہت سارے ممالک کا وجود اس پاکستان کے وجود کی وجہ سے قائم ہے. اور اس نعمت کی جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ کریں گے. اتنی بڑی نعمت, یہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا, تاریخ 27 رمضان المبارک, جمعۃ الوداع, جب یہ ملک مارز وجود میں اور اللہ کی نعمت ہمیں عطا کی. اور اس وقت جب یہ آزاد ہوا تھا, جو آپ کے بہت پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ سارے حالات دیکھے, ان سے آپ پوچھیں کہ کیا تھا اس وقت ہمارے, کچھ بھی نہیں تھا. کھلے آسمان کے نیچے دفاتر قائم تھے, چار دیواریں نہیں ہوا کرتی تھی, اور یہ نعرہ لگا تھا بھوکا پاکستان, ننگا پاکستان. اس کو یہ نعرہ لگتے تھے. آپ کو پڑھ کے دیکھیے تاریخ کو, کبھی بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں. اب تو صحبت کا معاملہ ختم ہو گیا, اب تو ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. میں نے کیا بڑوں کے اس پاس بیٹھیں کہ ہماری جوانوں کی اپنی محفل ہوتی ہے, لہٰذا ہم اپنا بیٹھتے ہیں. وہ جو کچھ سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہوتا تھا, بزرگوں سے بچوں کے اندر منتقل ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ اس میں ختم ہو گیا کہ اب بزرگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا, بھائی تم لوگ جوان ہو, ہمارے پاس بیٹھ کے کیا بور ہو گئے, تم اپنی محفل لگاؤ اور انجوائے کے نام پہ پھر جو مرضی کرتے پھرو. اور بوڑھے خود اپنی عزت بچانے کے لیے کنارہ کش ہو گئے کہ کل یہ ہمارے بڑے جمعے کے سنگ یار یہ بابا جی سے یہ باتیں کرتے تھے. تو بوڑھے تو بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے جوانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے, اور جوان اپنا اسٹیٹس بچانے کے لیے بڑوں کے واسطے بیٹھ رہے. اور یقین کریں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, تو جوان بیٹا تھوڑا سا ہٹ کے جاتا ہے اس سے. تو یہ نہ کہ اس کا باپ ہے بوڑھا سا, دیکھو اس کا باپ یہ چل بھی صحیح نہیں سکتا, اس کے کپڑے دیکھو, اس کے چلنے کا انداز دیکھو. وہ اس ڈر سے اپنے باپ سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہٹ کے چلتا ہے. اس حد تک اخلاقی طور پہ ہم گر چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنی آر سمجھنے لگے ہیں.
ماں کے ساتھ چل رہا ہے. یہ دیکھو اس کی ماں ہے, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. اب یہ اس وجہ سے نہیں ساتھ چل رہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہماری زیادہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اس کا بچہ ہے, اب یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں چل رہا, تھوڑا سا ہٹ کے چل رہا ہے. باپ اس کا موچی ہے, باپ اس کا درزی ہے, باپ اس کا نہیں ہے, باپ اس کا فلاں ہے, باپ اس کا فلاں ہے. اب یہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں چل رہا, ہٹ کے چل رہا کہ میرا اسٹیٹس خراب ہو گیا. وہ باپ جس نے اس کو چلنا سکھایا, جس نے اس کو بولنا سکھایا اور پیار و محبت اس کو دی, اور گرمی نہیں دیکھی, سردی نہیں دیکھی, اور ماں نے نہیں دیکھا موسم کیسا ہے, حالات کیسے ہیں, اس کی خوراک کا خیال رکھا, باپ نے اس کی راحت کا خیال رکھا. آج یہی بڑا ہو کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. کہ ناشکری کا تو یہاں تک عالم پہنچ چکا ہے. تو اس کو یہ نعرہ لگا کہ بھوکا پاکستان ننگا پاکستان. حضرت مفتی شفیع تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ان سلے کپڑے ان کے پاس ہوتے تھے, وہاں پہ جو چوکیاں لگی ہوئی تھی وہ ان سلے کپڑے بھی نکال دیتے تھے ان کے, یہاں تک کہ کوئی بھی چیز سلامت پاکستان نہ پہنچے, اور تانے دیا کرتے تھے تمہارا پاکستان ننگا ہوگا, تمہارا پاکستان بھوکا ہوگا. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا, اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سے کتابوں کا ذخیرہ لے لیں. کتابوں کے ساتھ محبت تھی انہیں, کہ کتابوں کا ڈر تھا. کہتے ہیں انہیں کتابوں کی طرف پرواہ نہیں تھی, دیکھا ہی نہیں کتابوں کی طرف کتابیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن اس بات کی ضرور چیکنگ ہو رہی تھی کہ کام کی چیز پاکستان نہ پہنچے. اس وقت کے حالات اور آج کے حالات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی ہمیں ترقی ادا کی ہے, کتنی ہمیں عزت بخشی ہے, اور جو پاکستان کو بدنام کرنے میں ہمارا اپنا بہت بڑا کردار ہے. چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے کہ ہم اس کو پھر فیس بک پہ بھی چڑھاتے ہیں, پھر اس کو اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں واٹس ایپ کے, پھر اس کو انسٹاگرام پہ بھی شیئر کرتے ہیں, ٹک ٹاک پہ اس کی بناتے ہیں. کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتے جس سے ہم یہ بات ظاہر نہ کرتے کہ یہ برائی ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے گھر کے اندر اگر لڑائی ہو جاتی ہے بھائیوں میں یا بچوں کی والدین کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو کیا پورے محلے میں بتاتے پھرتے ہیں؟ اونچ نیچ ہوگی, باپ نے بیٹے کو تھپڑ مار دیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا, کوئی اور بدمزگی ہوگی کسی بھی طرح کی, تو کیا بھائی نکل کے پورے محلے والوں کو بتائیں گے ہمیں ہمارے گھر میں یہ برائی ہوئی تھی, ہمارے گھر میں یہ چل رہا تھا؟ نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہمارے گھر کی عزت ہے. تو میرا بھائی یہ ملک ہے پاکستان, یہ بھی ہمارا گھر ہے, یہ بھی ہماری عزت ہے. اور پھر جب ہم اس کے بارے میں کسی کی حمایت میں آ کے یا کسی کی مخالفت میں آ کے ایسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری فوج بھی ایسی, ہماری عدلیہ بھی ایسی, ہمارا فلانا بھی ایسا, ہمارا فلانا بھی ایسا, اور پھر سیام کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, تو کیا بتائیں جن لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا, اس کے لیے قربانیاں دی تھی, ان کی اوپر کیا ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کے رشتہ دار, جن کے ماں باپ اس میں قربان ہو گئے, ان کے دلوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اور پھر وہ واپس جو سرحدوں کے اوپر 24 48 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, کیا ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے ہوں گے ہمارے اس گفتگو سے؟ اللہ نے پاکستان کو دنیا کی بہت اچھی فوج ادا کی ہے. وہ آرمی ہو, وہ نیوی ہو, وہ ایئر فورس ہو, وہ دنیا کی بہترین قوت ہے, اس میں ہم فخر کرتے ہیں. اور انہی کے بارے میں پھر ہم بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے سلامات کیا کیا کہہ جاتے ہیں. تو ہم نے پاکستان بدنام نہیں ہوا, ہم نے پاکستان کو بدنام کیا ہے. اب بتائیں کہ اسٹیٹس لگ جاتے ہیں جی ایک پانی کا کولر لگا ہوا ہے اور پانی کے کولر کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی ہے اور زنجیر کے ساتھ گلاس ہے, اس ملک میں تو ایک گلاس بھی محفوظ نہیں ہے. پھر کیا اسٹیٹس آتا ہے جی, اس پہ کمنٹس کیا آتا ہے جی پاکستان میں تو ایک گلاس بھی محفوظ نہیں ہے. اور وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ گلاس محفوظ نہیں, جو کولر لگا ہے اتنا بڑا, اتنے ہزاروں روپے کا کولر لگا ہے, یہ بھی تو کسی پاکستانی نے لگایا نا, کہ یہ پاکستانی نے نہیں لگایا.
یہ پاکستانی نہیں ہے جسے کولر لگایا. آپ ایک گلاس کو تو لے رہے ہیں, بڑے کولر کو چھوڑ دیا, وہ نظر نہیں آ رہا, چھوٹا سا گلاس نظر آ رہا ہے. پاکستان کی مسجد سے تو جوتیاں تک غائب ہو جاتی ہیں, یہاں پہ تو مسجد کے اندر چیز محفوظ نہیں, گھروں میں کیسے ہوگی؟ بھائی تو اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے کسی نے لاکھوں روپے لگا کے, کیا وہ نظر نہیں آ رہی؟ اس کے اندر بڑی جوتی تو نظر آ گئی ہے, اس کے اوپر تنقید تو ہو رہی ہے. اتنی بڑی مسجد بن گئی, اس کے اوپر تعریف نہیں ہو رہی. یہ کیسا دونوں معیار ہے؟ اور پھر وہ لوگ خاص طور پہ اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں جو معاش کے سلسلے میں باہر ملکوں میں ہوتے ہیں. معاشی حالات کم ہوئے پاکستان کے اندر, فوراً بھاگے, اب وہاں جا کے باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تو نظم و ضبط نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ ایسا ہوتا ہوگا, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں غریب گفتگو آگے بیٹھ کے کرتے ہیں. اور جب ضروریات کی معاملہ آتا ہے, ضروریات پوری کرنے کا, تو پورے سال کا سامان یہاں سے خرید کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے, اتنے ہی تم اس سے تنگ ہو, تو پھر پورے سال کا سامان خرید کے کیوں لے کے جاتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب بھی وہ مہنگائی کا معیار نہیں ہے جو وہاں پہ ہے, کیونکہ ہم خود رو رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن مہنگائی کا زیادہ رونا وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جو 2-2 4 پراٹھے کھا کے نا صبح پھر اپنے کام پہ جا جاتے ہیں, وہ زیادہ رونا رو رہے ہوتے ہیں. اے سی جنہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ زیادہ رونا. وہ بیچارہ جو رکشہ چلا رہا ہے, جو ٹیکسی چلا رہا ہے, اس کو تو فرصت نہیں ایسی گفتگو کی, وہ تو اس چکر میں ہے کہ مجھے سواری مل جائے. دکاندار بیچارہ چھوٹا دکاندار, وہ تو اس چکر میں بیٹھا مجھے کوئی گاہک پا جائے, اس کے پاس کہاں سے اتنا ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے گفتگو کرے کہ یہاں پہ یہ ہوگا, وہاں پہ یہ ہو گیا. وہ تو بیچارہ اپنی ٹینشن میں ہے. یہ جو کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں نا, یہ زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. اچھا اے سی آن کرنا, بجلی بڑی مہنگی ہو گئی جی, 12 گھنٹے گھروں میں اے سی چل رہے ہیں اور بجلی بڑی مہنگی ہو گئی جی. بس کیا کریں, پاکستان کے حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں. گھر کے اندر راشن اضافی پڑا ہوا ہے, خراب ہو رہا ہے گھر میں پڑا ہوا, کسی غریب کے منہ میں نہیں جانے دیں گے. بس مہنگائی بڑی ہو گئی, کیا کہ راشن آئے تو کتنے کا مل ہے, تو یہ مطلب خراب کر کے پھینکا کتنے کا. جو لوگ پہلے تھے, جو اگر کہیں نا مہنگائی ہو گئی تھی, یہ تو ان لوگوں کے خالی آ رہے تھے بیچارے, جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہمارے ایک عزیز بتا رہے کہتے ہیں آپ جو لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں مہنگائی اس وقت تھی کہ ہم نے اپنے باغ کے اندر کچھ لوگ رکھے تھے مزدوری کے لیے, اور وہ اس بنیاد کے اوپر رکھے تھے کہ وہ پیسہ کچھ نہیں ملے گا, 2 ٹائم کا کھانا ملے گا صرف بس. اور وہ اس کے اوپر بھی تیار ہو گئے تھے کہ ہمیں صرف 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, ہمیں کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, کپڑا نہیں چاہیے, رہائش نہیں چاہیے, بس 2 ٹائم کا کھانا بھی مل جائے, ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو وہ مہنگائی تھی. اب کون سی مہنگائی ہے؟ اور اگر مہنگائی ہے بھی تو یہ ہمارے عمرہ طبقے کی وجہ سے. سب سے بڑا ظالم یہ ہمارا امیر طبقہ ہے, جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی ضروریات بھی پوری ہونے نہیں دیتا, اور آخر میں نتیجہ کرنے میں پاکستان نہیں ایسا. تو یہ جو ہم پاکستان کی ناقدری کرتے ہیں, ہر وقت اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, یہ ان سارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہ اس ناقدری کا نتیجہ ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کسی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ تو آئے گی. وہ کبھی رشوت کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی, کبھی مہنگائی کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی, کبھی برے حکمرانوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی, کبھی بدامنی کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی. یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے, اس کے حوالے سے بہت بے احتیاط ہو کے گفتگو کرتے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیں 14 اگست کے دن جو جھنڈیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, جو پاکستانی پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے, یقین کیجیے وہ کپڑا جس کے اوپر کسی ملک کا جھنڈا ہوتا ہے وہ عام کپڑے سے بہت زیادہ ممتاز ہوتا ہے. اس کی حیثیت اور قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ پھر عام کپڑا نہیں رہتا, وہ کسی ملک کا پرچم ہو جاتا ہے. جس کاغذ کے اوپر کسی ملک کا پرچم ہوتا ہے, پھر وہ کاغذ عام کاغذوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتا ہے, اس کی حیثیت اور قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچے چھوٹے بچے لے کے اس جھنڈی کو پھینک رہے ہیں اوپر, اور وہ سارے نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے, آپ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پرچم ہے اور لوگ اس کو کیوں رکھے جا رہے ہیں. کیا قدر ہم نے اس نعمت کی ہے؟
ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے. ہم نے اس کو کیا دیا ہے؟ جو 2-4 روپے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, جو تھوڑا سا ذہین اور اپنے آپ کو حرمان سمجھتا ہے, وہ تو بڑھیا بستر کھول کر کے باہر بھاگ جاتا ہے. کیا دیا ہم نے اس کو؟ مانگ کیا رہے ہم اس سے؟ ڈیمانڈ تب کریں نا جب ہم نے کچھ بہت سارا دے دیا ہو, پھر ہم بھی کہیں گے ہمیں اس نے کچھ نہیں دیا. جب ہم نے کچھ نہیں دیا تو ڈیمانڈ کس بات کی ہے؟ پھر مانگ کیا رہے ہیں؟ ہمارا فرمان طبقہ کریم ڈرائیور ساری ہمارے کو باہر جانے تیار. آج یہاں پہ ایک آفر لگ جائے کہ تم باہر جانا چاہتے ہیں, میرے سمجھ ہم سب یہاں پہ ہاتھ کر کے ہم سب جانا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری اسکول کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے. ابھی 2 دن 4 دن آواز ہو جائے, رات ہو جائے, جو جانا چاہتا ہے یہاں سے جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد باہر ہو کے سب کو ہم باہر چھوڑ کے فیملیز میں. تو میرے سمجھ سارے ہم تیار ہوں گے. کون ایسا جو کہہ رہے کہ میں نہیں جاتا؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. تو بات ہے کہ ہم نے کیا دیا بھائی اس کو؟ ہماری اس کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے کہ ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. لہٰذا اس نعمت کی قدر کریں, اس نعمت کی قدر کریں. جب تک ہم خود اس کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے اس کی قدر نہیں کرے گا. آپ کی مجلس کے اندر, آپ کے حلقہ احباب کے اندر, آپ کے خاندان کے اندر کوئی اس طرح کی بات کرے, اس کو فوراً شٹ اپ کر دیں بغیر کسی دید لحاظ کے. کوئی دید لحاظ نہیں اس معاملے میں. باقی معاملات کے اندر پھر اونچ چیز برداشت ہے, ٹھیک ہے چلے گا, کوئی بات نہیں. 2-4 آپ مجھے سنائی, 2-4 مہینے آپ کو سنائی, چل جائے گا. لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی بات پہ بھی. اس لیے احتیاط ہو کے خود بھی گفتگو کیا کریں. اور اگر آپ کی محفل میں کوئی بیٹھا کوئی ایسا آدمی, یہ ہمارا مخلص نہیں ہو سکتا, یقین جانیے ہمارا مخلص نہیں ہو, اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا خالیہ نہیں ہو. کیونکہ ہم نے تو شروع سے ہی پاکستان کو اسلامی ریاست مانا ہی نہیں ہے. انہوں نے اس آئین کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے. وہ اس کو مانتے نہیں, اس وجہ سے وہ جو مرضی ہوگا گفتگو اس کے بارے میں کرتے رہے. اور ہم ان کی دیکھا دیکھی, ان کی باتوں میں آ کے ہم بھی گفتگو شروع کر دیتے. اور ایسے لابی انہوں نے کی کہ ہمارا بچہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے, میں تو باہر جانا چاہتا ہوں. تو پھر باہر کون سے ڈیمانڈ کرو, یہاں پہ آگے کیا مرنا ہمارا, ہم مر جائیں باہر, پھر ہماری لاش پاکستان میں لا کے یہاں پہ دفن کرنا, اپنی مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں. تو جب تمہیں مٹی کو تمہاری ضرورت ہے پھر تم کہاں دو سکتے. اب ہمارے کہتے ہاں مردہ جسم ہمیں جو ہے نا ہمارا پاکستان کے اندر اپنے بدن کے اندر دفن کرنا, ہمیں محبت ہے بھائی اس سے. تو جب اس کو ضرورت ہے اس کو تم تھے نہیں, تو یہ کوئی قبرستان تھوڑی ہے. ان کو سمجھاؤ کہ قبرستان میں لگا تمہیں یہ کہ ساری زندگی تم نے باہر گزاری, ساری زندگی تم ان لوگوں کی خدمت کرتے رہے, آج جب مر رہے ہو تو اب تمہیں اپنی مٹی یاد آ گئی. یہ بہت غلط تصور ہے, بہت غلط بات ہے. اور یہاں پہ تو پھر ایک اور چیز, یہاں پہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. اسلام کہاں پہ ہے یہاں پہ؟ بھائی باہر ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ مذہبی آزادی ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ تو علماء کے خطبے تک ریکارڈ ہوتے ہیں, ان کو لکھے بھی ملتے ہیں کہ آپ نے جمعے کے اندر یہ بیان کرنا ہے, اس سے آگے پیچھے ہوا نہیں تو قبر کے اندر. عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے علماء قید خانوں کے اندر اس وجہ سے ہیں, ایک بڑی تعداد علماء کی جیلوں کے اندر اس وجہ سے کہ کبھی نہ کبھی انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا. جتنا مضبوط مسلمان اور جتنا مضبوط اسلام اس وقت پاکستان کے اندر ہے, پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر آپ لوگوں کے نہیں دکھا سکتے. آپ درس قرآن دیں, آپ اپنی رائے کو کھل کے بیان کریں, آپ جمعہ پڑھائیں, اپنی رائے کو کھل کے بیان کریں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو ٹارچر کرنے والا نہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, پھر وہی بات کہ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور ملکی سطح پہ دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک, ان کے لیے بھی پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنا سیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمت